کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت بیان ہو رہی تھی ان ایام فاطمیہ کے اندر، تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جن کی بہت ہی عظمت ہے، بہت عظمت ہے، پروردگار عالم نے خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل بنایا، اور وہ نمونہ عمل کیا ہے؟ وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے۔ تمام عالم انسانیت کی خواتین کے لیے، عالم بشریت کی خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مکمل ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے نمونہ عمل ہے، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت گرامی ہے۔ وہ آپ کی پاکیزہ سیرت ہے جو ملت اسلامیہ کی خواتین کے لیے مکمل طور پر ہر اعتبار سے نمونہ عمل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو بضعت الرسول ہیں، جو طاہرہ ہیں، معصومہ ہیں، تقیہ ہیں، نقیہ ہیں، یہ سبھی آپ کے القابات ہیں اور آپ کی معرفت کے عظیم باب ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو اعجاز پروردگار عالم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو وہی مقام حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ شافیہ روز جزا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو شافیہ روز جزا قرار دیا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات سے توسل انسان کو قرب خداوندی عطا کرتا ہے۔ آپ کے اسم کی برکت سے انسان کی حوائج شرعیہ پوری ہوتی ہیں، اور آپ فخر حوا ہیں، فخر آسیہ و مریم ہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام و اولین و آخرین، بانو آ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، رشتہ عین حق زنجیر پاست، پاس فرما جناب مصطفیٰ۔ حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھیں، مریم اس لیے، حضرت مریم اس لیے محترم و مکرم ہیں کہ وہ مادر عیسیٰ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر ہیں، بڑی پاکیزہ ہستی ہیں، بڑی مقدس ہستی ہیں، ذات ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو مخدومہ کونین ہیں، سیدہ نساء العالمین ہیں، اور مخدرہ عصمت و طہارت ہیں، اور ان کی فضیلت اور بزرگی کے کیا کہنے کہ جن کے فضائل اور مناقب لا محدود ہیں۔ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو 3 نسبتیں ایسی ہیں جو آپ کو حضرت مریم سے ممتاز بنا دیتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں ایسی حاصل ہیں کہ جن تک کائنات میں کسی خاتون کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت مریم سے 3 پہلو کے لحاظ سے عزیز و محترم بن جاتی ہیں۔ وہ 3 پہلو کون سے ہیں؟ پہلی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کہ جو آپ کو حضرت مریم سے ممتاز بنا دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ امام اولین و آخرین کی دختر گرامی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، رحمت للعالمین کی دختر ہیں، اور خاتم النبیین رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہیں، اور ان کے قلب مبارک کے لیے راحت اور سکون کا سرمایہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، الفاطمۃ بضعۃ منی، حضرت فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پارہ بدن مصطفیٰ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔
اور آپ کو جو دوسری نسبت حاصل ہے جو آپ کو حضرت مریم سے ممتاز بنا دیتی ہے وہ یہ کہ آپ اس صاحب شجاعت و شہامت انسان کی رفیقہ حیات ہیں کہ جو اپنے فضائل و مناقب میں کائنات پر بھاری نظر آتا ہے، جن کے القابات و اعزازات لامحدود ہیں۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی اور تحریک اسلام کی ہر مقام پر ہر موقع پر نصرت اور مدد فرمائی۔ جس جگہ بھی اسلام کو ضرورت پڑی حضرت امیر المومنین نے وہاں پر اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور تیسری نسبت جو حضرت فاطمہ الزہرا کو باقی تمام خواتین سے افضل بنا دیتی ہے وہ یہ کہ آپ ایسے دو فرزندوں کی والدہ گرامی ہیں، ماں ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں اور جو عشق کے محور اور مرکز ہیں، عشق حقیقی جو محور اور مرکز ہیں، اور کروان عشق کے امام اور سالار ہیں حضرت امام حسین۔ آپ اس کروان عشق سالار کی والدہ معظمہ ہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، اے سیدہ کائنات، آپ کی منزلت و عظمت کے کیا کہنے کہ آپ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں کہ جس نے آ کر اس جہان کے اندر روح ڈالی، اس کائنات کے اندر روح ڈالی اور دنیا کو تہذیب و تزئین کی بے بہا دولت مل گئی۔ الانبیاء نے عالم انسانیت کو ایسے قوانین، ایسے ضابطے اور ایسے اصول عطا کیے کہ جن سے عالم انسانیت عالم حیوانیت سے نکل کر عالم انسانیت کے دائرے میں آیا۔ انہی قوانین و اصول کا نام اسلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا اسی دین اسلام کے سید السالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، بیٹی ہیں، اور فقط بیٹی نہیں ہے بلکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ علامہ اقبال نے بضعت رسول مخدوم کون و مقام مخدرہ عصمت و طہارت پیکر عفت و حیا مخزن لطف و عطا مرکز مہر و وفا محور صدق و صفا مصدر جود و سخا آپا صبر و رضا اور عصمت و طہارت کا آسمان ہیں۔ آپ ہی جذبہ اثار کی کھیتی کا سرمایہ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا اثار تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک کے اندر۔ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کے زیر سایہ تھیں اس وقت تک آپ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے والد کے لیے آرام اور سکون کا سبب تھیں۔ لیکن جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شانے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی زینت بنے تو آپ نے ہر مقام پر اپنے شوہر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی رضا کو مقدم جانا۔ حضرت علامہ محمد اقبال آگے مزید فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اے مسلمان عورت، اگر تیرے اندر عقل ہے اور تو عقل مند اپنے آپ کو سمجھتی ہے اور تیرے اندر جذبہ اثار ہے، طول معظمہ کے نقش قدم پر چلنا تیرے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جی ہاں، یہی چشم بینا کا تقاضا ہے، یہی بابصیرت آنکھ کا تقاضا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو صبر و تسلیم کا پیکر تھیں، دنیا نے کیا دیکھا؟ دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک ہی وقت میں گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، چکی بھی چلا رہی ہیں اور ساتھ اپنے بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی مصروف ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں ساتھ۔ دور حاضر کی خواتین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزی کا دعویٰ تو کرتی ہیں، لیکن اگر ان کی عملی زندگی دیکھی جائے تو ان کی عملی زندگی حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت سے کوسوں دور ہے، بہت دور نظر آتی ہے ان کی عملی زندگی۔ عملی زندگی کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کا کوئی پہلو ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا، لیکن دعویٰ بہت کریں گی حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزی کا۔ اگر آج خواتین
حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تو ان کی آغوش سے ایسے فرزندان توحید پرورش پائیں گے کہ جن کی آج اسلام کو اشد ضرورت ہے۔ ایک ماں بے مثل و بے نظیر، بے عدل و بے عدیل اور مہر و وفا کی انتہائی بلندیوں کا نام ہے۔ ماں ایک نعمت خداوندی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے ماں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت جس قدر ماں کر سکتی ہے اسی طرح کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اسی طرح کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی اور استاد نہیں کر سکتا جس طرح ماں کی آغوش کرتی ہے بچے کی تعلیم و تربیت۔ اس لیے ایک ماں جس قدر اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک ہوگی، جس قدر اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل ہوگی، وہ اسی قدر اپنے بچے کو مہذب بنا سکتی ہے، وہ اسی قدر اپنی اولاد کو مہذب بنا سکتی ہے۔ اگر خود ماں باتقویٰ ہے تو اس کی اولاد بھی باتقویٰ ہی ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے، ہم کیا کرتے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہمارے بچے نیک بنیں، لیکن خود اپنی زندگی کے اوپر نظر نہیں ڈالیں، خود اپنی حیات کے اوپر نظر نہیں ڈالیں گے کہ میں کس طرح ہوں، میرے اندر کیا ہے۔ گندگی سے ہمیشہ گندی چیزیں نکلتی ہیں۔ الطیبات للطیبین، طیبات کس کے لیے ہوتے ہیں؟ طیبات طیبین کے لیے ہوتی ہیں، اور خبیثات خبیثین کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت علامہ محمد اقبال اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج کی امت اسلامیہ کی خواتین کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اے خاتون اسلام، تو نے کبھی سوچا کہ تیرا مقام کیا ہے؟ جس قدر خواتین کو اسلام نے مقام عطا کیا ہے، عظمت عطا کی ہے، اس قدر کسی اور دنیا کے دین کے اندر اتنی عظمت خواتین کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت محمدی کی زنجیر نہ ہوتی اور قانون الہی مانے نہ ہوتا تو اے بطول معظمہ میں آپ کی قبر کا سر کے بل طواف کرتا۔ اگر میں کیا کروں، ایک طرف تو آپ کی عظمت ہے اور دوسری طرف فرمان مصطفیٰ ہے، اور فرمان مصطفیٰ کا پاس رکھنا ضروری ہے، اس وجہ سے میں طواف نہیں کر رہا۔ لیکن اگر آپ کی عظمت دیکھوں تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں طواف کروں آپ کی قبر مبارک کا۔ حضرت علامہ محمد اقبال آج کی خواتین کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر جو راستہ حضرت محمد مصطفیٰ نے تمہیں بتایا ہے، جو راستہ حضرت بطول نے تمہیں بتایا ہے، تو اس راستے کے اوپر چلو اور حضرت فاطمہ الزہرا کا اسوہ حسنہ انتخاب کرو۔ آج تم ہر کسی کو اپنا ماڈل بنا لیتی ہو۔ سوشل میڈیا کے اندر جو خباثت ہے، آج خواتین ان کو زندگی کا مجسمہ ہیں، ان کو اپنے لیے کیا بنا لیتی ہیں؟ رول ماڈل بنا لیتی ہیں، انہی کے طرز کے مطابق اپنے کپڑے بنا لیتی ہیں، انہی کے طرز کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتی ہیں۔ لیکن وہ جو کامل اکمل اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسانی خواتین کے لیے، خصوصاً عالم اسلام کی خواتین کے لیے نمونہ عمل تھیں، آج ملت اسلامیہ کی خواتین نے ان کو بھلا دیا، اور آج تقاضا بھی کرتی ہے کہ ہمارا مقام نہیں ہے اسلامی معاشرے کے اندر۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تم نے خود اپنے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، اور آگے سے تقاضا اسلامی نقطہ نگاہ سے جو عورت کا مقام ہے اس کا کرتی ہو۔ پہلے اپنے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اطہر کا اسوہ حسنہ اپنے لیے انتخاب کر۔ یہی وہ ملکۃ العرب عصمت و طہارت، شہزادی عفت و عظمت، طیبہ و طاہرہ، نرا و منورہ، عابدہ و ساجدہ، زاہدہ و سیدہ، معصومہ و مخدومہ کونین ہیں کہ جن کی مبارک آغوش سے حسن و حسین جیسی پاکیزہ اولاد تربیت پاتی ہے۔ ہاں، تیری گود سے حسنین کے غلامان پرورش پا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ تیرے اندر بھی شرم و حیا ہو، تو بھی شرم و حیا کا پیکر بن جا، اور زمانے کی ناپاک نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ بنا، اور تہذیب جدید سے دامن کشا رہا۔ شمع محفل نہ بن، اپنے آپ کو شمع محفل نہ بناؤ۔ آج کی خواتین کیا کرتی ہیں؟ خود کو شمع محفل بنایا ہوا ہے، شمع مجلس بنا کر، شمع مجلس، شمع محفل بنا کر خود کو کیا کہتی ہیں؟
ہم جیسا تو کوئی نہیں ہے، واقعاً تم جیسا کوئی نہیں ہے۔